بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج میری درخواست پر تشریف لائے. اور آج کا موضوع جیسے آپ جانتے ہیں میرا بنا الحمدللہ 8 فروری کا مرحلہ طے ہو چکا اور اس انتخاب سے پہلے جو خدشات مختلف قسم کے پائے جاتے تھے کہ یہ انتخابات اس لیے نہیں ہو سکتے کہ دہشت گردی ہے اور وہ خاص طور پر کے پی اور بلوچستان میں ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. شدید سرد موسم ہے اور فارمر فاٹا جو کہ مرج ہو گیا ہے پاکستان کے ساتھ، وہاں پر پہلی مرتبہ الیکشن ہو رہے ہیں جب سے مرجر ہوا ہے، تو وہاں پر شدید سردی ہے اور اس طرح کے بے شمار خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا. لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ یہ مرحلہ طے ہوا. اور اس میں اگر میں یہ نہ کہوں، یقیناً الیکشن کمیشن نے جس روز رات کو یہ فیصلہ آیا کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدشات دفن ہو گئے. اور اس کے بعد جس طرح میں نے گزارش کی کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، اس حوالے سے جو امن و امان کی صورتحال کو موضوع بنانے کے لیے الیکشن والے دن جو لا انفورسنگ ایجنسیز افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا، وہ آپ کے سامنے ہے اور بہت حد تک اس طرح کے واقعات اس دن کنٹرول کیے گئے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پر بھی بے پناہ الزامات لگائے گئے، لیول پلینگ فیلڈ، دھاندلی اور طرح طرح کے الزامات. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بلا خوف تردید کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو 35 پنکچر کا الزام کس نے لگایا تھا، اور اس کی آڑ میں جو دھرنے دیے گئے، اس کی آڑ میں جو لانگ مارچز ہوئے، پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی بڑک ماری گئی اور قبریں کھودنے کا ڈرامہ رچایا گیا، وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اور پھر 35 پنکچر کا بھی حساب ہو گیا. سپریم کورٹ کے کمیشن نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ الیکشن میں ان میں کہیں دھاندلی نہیں ہوئی، اور اس کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. آپ کو پھر 2018 کا منظرنامہ یاد اچھی طرح کہ کس طرح رات کو RTS کو بٹھا دیا گیا. 66 گھنٹوں کے بعد رزلٹس آنے شروع ہوئے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ شہروں کے رزلٹس تاخیر سے آئے اور دیہاتوں کے رزلٹس فی الفور آنے شروع ہو گئے. اور پھر آپ نے پری الیکشن جو انجینئرنگ تھی اور الیکشن والے دن کی جو ریگنگ تھی اور پوسٹ ریگنگ، وہ ساری آپ کے سامنے ہے. میں قوم کا وقت آپ کے ان کیمراز کے ذریعے ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح خواجہ سعد رفیق کے رزلٹ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے کاؤنٹنگ کو روکا گیا. میں اپنی مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. کراچی میں میرے حلقے میں جو بدترین ریگنگ کی گئی، اس کی کاؤنٹنگ کے لیے
چیف جسٹس نے اس زمانے کے ان کو رکوایا. تو یہ سارا جو عمل جو دھاندلی کا پچھلے کئی الیکشن کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے, اور اگر اس حوالے سے کہا جائے تو کون سا الیکشن ہے جس میں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں نے چیف جسٹس کو مبارکباد اور شکریہ ادا کیا ہے. وہاں پر الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی تحسین اور شکریہ کے مستحق ہیں. اور آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس الیکشن میں جس دن الیکشن رزلٹس آ رہے تھے اس رات کو, یعنی جمعرات کی رات کو, تو 10-12% رزلٹس آنے پہ ایک ون سائڈڈ جو ایک شور ہوا اور بتایا گیا کہ آزاد جیت رہے ہیں اور پارٹیاں ہار رہی ہیں, 10-12% کے اوپر ایک رائے قائم کر لینا ایک غیر منطقی بات تھی اور غیر مناسب بات تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں حقائق اگر آپ اس کا آپ سامنا کریں تو جواب آپ کو صاف صاف مل جاتا ہے کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی کا الزام لگایا گیا, اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں بیٹھے ہیں جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا کہ میں نے اپنی شکست کو مانتا ہوں, یہ کس طرح ہار گئے. اور ہمارے میں گجرانوالہ میں, شیخو پورہ میں, ادھر ایبٹ آباد میں, جی فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ, یہ ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں پی ایم ایل این کے, یہ کس طرح ہار گئے. ایک طرف دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے اور آزاد جیت رہے ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہرا رہے ہیں. یہ کتنی بذات خود ایک کانٹرڈکٹری بات ہے, متضاد بات ہے کہ دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ سینئر پولیٹیشینز ہار رہے ہیں. ایبٹ آباد میں مرتضیٰ جاوید عباسی وہ ہارے ہیں, آزاد جیت رہے ہیں اور دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بات کہ جناب کورٹس میں جو کاؤنٹنگ کیا, ان کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا, تو وہ خالی ہمارے مخالفین کی درخواستوں کو مسترد نہیں کیا گیا, ہمارے کینڈیڈیٹس کی بھی درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے. وہ کورٹس میں گئے ہیں. تو مہربانی کر کے خدا را الیکشن ہو گئے اور یہ ثابت ہو گیا الیکشن میں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے. آزاد امیدوار ان کو آپ گنتے ہیں تو یقیناً ان کا نمبر زیادہ ہے. آپ حقائق سے نظر نہیں چرا سکتے بالکل, لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں پی ایم ایل این نمبر 1 ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز ہیں. اور رزلٹس اب تقریباً سب سامنے آ چکے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے. تو میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان میں اب یہ سارا عمل وہاں پر مارز وجود میں آئے گا. اور اگر آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں یا نان پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں, اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں بڑے شوق سے بنائیں. پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت نہیں دینی, کیونکہ اب آئین کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہاؤس خود جو جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ فیلڈ کرتے ہیں. ایک پروسیس ہے, اسپیکر کے پاس باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. لہٰذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں, ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے, ہم بڑے
شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو یقین وہ باہمی مشاورت سے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا کینڈیڈیٹ فیل کریں گے. یہ ہے آئینی جمہوری طریقہ. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اسی راستے کو اپنا کر آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں اس حوالے سے یکسو ہو کر یکسوئی کے ساتھ ہمیں یہ مرحلہ جو آنے والا ہے اگلے چند ہفتوں میں اس کو ہمیں طے کرنا ہے. میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں ہمیں ایک جھرلو کے ذریعے جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمیں جب ہروایا گیا تو نہ ہم نے کسی کو گالی دی، نہ ہم نے کسی مقام پہ جا کر گھراؤ جھراؤ کیا، نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا، نہ ہم نے کوئی لانگ مارچز کیے. ہم نے یقیناً پارلیمنٹ میں جا کے کالی پٹیاں باندھ کر جو ہمارا حق تھا ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور ہم نے اوت اٹھایا وہاں پہ. کون نہیں جانتا کہ وہ تاریخ کا سب سے بدترین بددیانتی سے خیانت سے اس الیکشن کو چرایا گیا تھا. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم خدا نخواستہ پارلیمنٹ کو آگ لگائیں گے. ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کا ہم قوم کو پیغام دیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے اپنا ڈی چوک میں دھرنے دیں گے اور جو میلے کچیلے کپڑے لٹکائیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم ایک جعلی ڈرامہ رچائیں گے اور قبریں کھودیں گے اور کفن لے آئیں گے. نواز شریف کی قیادت میں نہ کبھی ایسا سوچا گیا، نہ کبھی ہوا، نہ کبھی ہوگا. اور آج اور ہم نے پھر 4 سال دل جمی کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی بطور اپوزیشن. اور اس متحدہ اپوزیشن میں پی ایم ایل کے علاوہ پیپلز پارٹی تھی، جے یو آئی تھی اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز تھی. ہم نے فیٹف کا بل ہم نے منظور کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وہ قوم کی بہترین مفاد میں تھا. کریڈٹ جس کو بھی جاتا تھا اصل کریڈٹ پاکستان کو جانا تھا. اور ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر ہم نے یہ فیصلے کیے اور ہم نے باقاعدہ وہاں پر اپنی پروسیڈنگ میں پورا حصہ لیا. لیکن جب ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی پہلے دن کی میں نے اپنی تقریر میں فرسٹ مائی میڈن اسپیچ، اور اس میں جس طرح اس کو حقارت سے ٹکرایا گیا، اس کے اوپر جس طرح فکرے کسے گئے، جو الفاظ جو دن رات وہ کہتے تھے یہاں پر کہنے کا مناسب نہیں ہے، اس سے مزید قوم کا وقت ضائع ہوگا، مزید تقسیم در تقسیم ہوگی. اور اسی طریقے سے جب بھی موقع آیا کشمیر کا تنازع اور ہندوستان کا حملہ، مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. کشمیر ڈے کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. اور اس طرح دوسرے مراحل جب آئے کووڈ کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا، جب پوری قوم کے اوپر کووڈ کا پوری دنیا میں وہ حملہ آور ہو چکا تھا کووڈ. میں اس کا گواہ ہوں. جب ہندوستانی جہازوں نے پاکستان کے فضاؤں کو عبور کیا اور وہ جہاز ان کا مار گرایا گیا، اس رات ہماری میٹنگ تھی، پوری اپوزیشن وہاں پر موجود تھی. بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم تشریف لائیں گے، لیکن 1.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد سپہ سالار آئے، وزیر اعظم نہیں آئے. یہ تھا ہتک امیز ان کا رویہ. اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو برداشت کیا تحمل سے کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ ایسی چیزوں سے جس سے اشتعال اور بڑھے اور جس سے بدمزگی اور پیدا ہو اور جس سے دوریاں اور پیدا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ 4 سال چور دروازے سے وزیر اعظم داخل ہوتے تھے تاکہ ان کو اپوزیشن سے سامنا نہ کرنا پڑے، مجھ سے ہاتھ ملانا نہ پڑ جائے.
یعنی یہ تھی ان کی روش. کیا اس کو آپ جمہوری روش کہیں گے کہ یا اس کو صریحاً ایک فاشسٹ روش کہیں گے؟ فاشزم، ناسزم یہ کہیں گے اس کو آپ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم جتنے میں سافٹ الفاظ ڈھونڈوں اس سے کم مجھے ڈکشنری میں الفاظ نہیں ملتے. اور پھر اسی طریقے سے جب 2022 اپریل میں جب ایک آئینی تقاضا پورے کرتے ہوئے پوری متحدہ اپوزیشن نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا تو کتنی صدر پاکستان سے لے کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تک کس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئی اور کس طرح پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے روندا گیا. یہ بات اب میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے فیصلے کہہ رہے ہیں بالکل. تو یہ بات آپ کے ہم سب کے سامنے ہے. اور کس طرح اپنا اسمبلی کو توڑا گیا اور ایک بھونڈا 2 جملے کا فیصلہ دے کر ڈپٹی اسپیکر اندر چلے گئے، اسپیکر چلے گئے اور پریزیڈنٹ نے جناب اسمبلی توڑ دی چند منٹوں کے اندر. یہ ہے وہ ماضی ایک بھیانک داستان جو ہمارے سامنے ہے. مگر آج ہمیں اس معاملے کو متحد ہو کر سنبھالنا ہے. 16 ماہ کی بات ہوتی ہے. میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، یہاں پر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. I want to avoid repetition. مگر یہ بات میں یعنی ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا رہوں گا کہ ہم نے ریاست کو بچایا، سیاست کو قربان کیا. ورنہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ کروا دیا تھا. اس کے لیے ہم نے تمام کاوشیں بروکار ہم لے کے آئے اور اجتماعی بصیرت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ریاست کو بچایا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں اس کے اوپر اپنی ابتدائیہ کا میں کرتا ہوں اس کو اختتام کے. ایک طرف الزام لگایا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی، ہمارے اسٹال ورڈس الیکشن ہارے، آزاد جیتے اور اس کے بعد بھی دھاندلی ہوئی. کے پی میں کیا ہوا؟ میجورٹی آزاد کی ہے. تو پھر اس کا مطلب کہ وہ وہاں پر آزاد جو میجورٹی وہ دھاندلی کے ذریعے جتوا دیے گئے. وہاں پر بھی بڑے بڑے برج الٹے. سندھ میں تو ان کا کوئی نشان نظر نہیں آیا، بلوچستان میں نشان نظر نہیں آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہمیں اگلے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اور میں نے اس طرح کہا کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے میں باقاعدہ یہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آزاد جو ممبران ہیں وہ اپنے آپ کو چاہے وہ پی ٹی آئی لیڈ آزاد ممبر کہیں یا جس طرح بھی کہیں، بطور آئین اور قانون کے مطابق وہ آزاد ہیں. اگر وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑے شوق سے بنائیں اور چلائیں اس ملک کے معاملات کو اور چیلنجز کو میٹ کریں. ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور اگر وہ ایسا ان کے لیے ممکن نہ ہوا تو اس کے بعد ہم جو ہماری جو پارٹی ہے وہ آلریڈی ہم انگیجڈ ہیں اپنے جو ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمان میں جو ووٹ لے کے آئے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے. میرا ان سے بھی رابطہ ہوا اور دوسری پارٹیاں ہیں. آج میری بات ہوئی تھی سردار خالد مقصد صاحب سے بلوچستان میں. تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے کیونکہ ملک کو آگے چل رہا ہے. جو ملک کو اس پر جو چیلنجز ہیں، اس کے ملک کو ان کے پاس جو اس کا جو ٹائم کم ہے، چیلنجز بے پناہ ہیں. آپ کا اکانومی ہے، آپ کی خارجہ پالیسی ہے، آپ کے لونز ہیں، جو قرضے جو آپ نے پے کرنے ہیں، آپ نے معیشت بگڑی معیشت کو سنوارنا ہے، مہنگائی کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اب الیکشن میں انتخابات میں ہم نے ایک دوسرے کا مقابلہ کر لیا. اب ہماری جنگ ہے مہنگائی کے خلاف، غربت کے خلاف. علاج معالجہ مہیا کرنا ہے، تعلیم کے مواقع مہیا کرنے، کروڑوں جوانوں کو اور بچوں اور بچیوں کو ان کو جدید ہنر ان کے ہاتھ میں دینا ہے، لیپ ٹاپس دینے ہیں. امن و امان قائم کرنا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے.
یہ جو میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا، مگر یہ جو باتیں میں سن رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا، یہ اٹ از سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن کہ وہاں پر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ایک صوبے میں، انہوں نے زور بازو پر وہاں پر لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پہ نہیں آنے دیا اور ووٹ ڈالنے نہیں دیا، اور ایک مخصوص سے لوگوں کو وہاں پر ان کو ووٹ ڈالنے دیا گیا۔ میں اس الزام تراشی کی تحقیق کیے بغیر میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ میں نے صرف اس حد تک کہا کہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اور وہاں پر خوف و راز کا ایک عجیب سما پیدا ہو گیا، پشاور سے لے کر اور برف پوش پہاڑوں تک، وہاں پر اپنا دن دہاڑے وہاں پر پولنگ اسٹیشن پر اسٹین گنیں اور بندوقیں وہاں پر آزادانہ اس کا استعمال ہوتا رہا۔ اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور وہ کون تھا، وہ کون تھا شخص، وہ کون سی تھی حکومت جس نے دوبارہ ان دہشت گردوں کو سوات میں دوبارہ ان کو لا کھڑا کیا، لا بٹھایا، ان کو سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، کس نے جیلوں سے ان کو آزاد کروایا؟ یہ قوم کو آج اس کا جواب ملنا چاہیے، ورنہ پاکستان میں اپنا ہزاروں اپنا ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں اور ڈاکٹروں اور انجینئرز اور سپاہیوں، افسروں، افواج پاکستان، پولیس کے افسروں، لا انفورسنگ ایجنٹس کے نوجوانوں کی شہادت کے نتیجے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور وہ دوبارہ یہ اٹھ کے آیا 2020-21 میں۔ کون لے کے آیا اس کی؟ اگر جب تک اس کی تحقیق، اس کے رزلٹ سامنے ہے، قوم کو آپ ہمارے ہوش اڑ جائیں گے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کون کس نے ان کو لا کے بٹھایا واپس۔ یہ کتنی دردناک کہانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اب قوم کے زخم پر مرہم رکھنے کا وقت آ چکا ہے۔ میاں محمد نواز شریف میرے قائد، وہ اس کام کے لیے پوری طرح متحد ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت میں، اور یہ سب سے بڑا نہ صرف چیلنج ہے بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور میاں محمد نواز شریف نے چند دن پہلے بھی 21 اکتوبر کو بھی اس بات کا اعلان کیا کہ اس وقت قوم کو جتنی یکجہتی، یگانگت، یکسوئی، محبت اور پیار بانٹنے کی ضرورت ہے شاید تاریخ میں کبھی نہ تھی۔ ہمیں دکھوں کو اپنا خوشیوں میں بدلنا ہے، ہمیں رنجشوں کو محبتوں میں بدلنا ہے، ہمیں اختلافات کو مشاورت میں بدلنا ہے، ہمیں تلخیوں کو دفن کرنا ہوگا، ہمیں مل بیٹھنا ہوگا اور مل بیٹھ کر اس ملک کا حل ڈھونڈنا ہوگا خدا کے لیے، ان دا نیم آف گاڈ، ان دا نیم آف پاکستان۔ ہم ایک دوبارہ دنیا کو جگہزائی کا موقع ہم دیں گے، یا دوبارہ دنیا کو ایک دفعہ دکھائیں گے کہ نہیں، ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے اور ہم آگے اپنا قدم کے ساتھ قدم ملا کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم اس ملک کے اندر پاکستان کے چیلنج کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنا کے دم دیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے کہ پنجاب میں الحمدللہ ہماری میجورٹی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں پی ایم ایل این کی، اور مرکز میں بطور پارٹی ہم لارجسٹ پارٹی ہیں، اور اب ہمارے آزاد جو ملا کر، آزاد اگر جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو ملانا ہر پارٹی کا حق ہے، ملا کر ہم الحمدللہ اس کو 80 ہم پہ جا پہنچے ہیں، 80، اور انشاءاللہ میں کل بھی ملا ہوں، آج بھی ملوں گا، اپنا کے پی سے، پنجاب سے، بلوچستان سے۔ کل بلوچستان کے جو آزاد امیدوار مجھے آ کے ملے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، 80 ہے نا ساڑھا، تو 80 ہمارا اس کو ہے، تو وی آر دا لارجسٹ پارٹی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ یہ سب کچھ تابع ہے آئین، قانون اور جمہور کی طرح۔ اگر یہ آزاد ممبران جو ہیں، اگر یہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو قوم کو دکھا دیں، ہم خوشی سے قبول کریں گے اور بیٹھیں گے اپوزیشن میں بالکل۔ لیکن اگر نہیں بناتے تو انشاءاللہ ہم اپنا آئینی اور قانونی اور جمہوری رول ادا کریں گے۔
تحت شامل ہیں۔ دیکھیے، مشاورت کا عمل جاری ہے۔ میں نے میجورٹی بتا دی کہ پنجاب میں ہماری میجورٹی ہے الحمدللہ۔ میاں نواز شریف نے قوم کو بتایا کہ میجورٹی ہونے کے باوجود بھی میں مشاورت کروں گا، اور اس مشاورت کے عمل کو ہم آگے لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم قوم کو متحد کریں گے، اور ان زخموں کو انشاءاللہ بڑے مرم کے ساتھ ان کو بھریں گے انشاءاللہ۔ پریزیڈنٹ نہیں، وہ آئین کا پریزیڈنٹ کا میں نے گزارش، میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ جب وہ آئینی شک تھی تو پریزیڈنٹ انوائٹ کیا کرتے تھے، 18 میں ختم، جی وہ ختم ہو چکا ہے 18th امینڈمنٹ میں۔ جس طرح آپ نے 2018 میں دیکھا، پریزیڈنٹ نے تو نہیں انوائٹ کیا تھا نا، اسی آئینی شک کے تحت اب ہاؤس خود اپنا فیصلہ کرے گا۔ کینڈیڈیٹس جس پارٹی کو یہ ہوگا کہ میں اپنا میرا پاس میجورٹی ہے، میں کینڈیڈیٹ فیل کرتا ہوں، اس کو حق ہے بالکل۔ پہلے اسپیکر ہوگا، پھر جی پہلے اسپیکر جی مجھے پتا ہے جی۔ آئین کہتا ہے کہ 21 دن میں، جس دن الیکشن ختم ہوتے ہیں تو 21 دن کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا۔ یہ آئین کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ جی یہ بتائیے کہ آپ نے معاشی گفتگو بھی کی ہے، اس وقت جو صورتحال ہے، پیٹرول 13 روپے اضافہ ہوا، دوبارہ 7 روپے کی سمجھی گئی ہے، بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے کا اضافہ ہوا، گرمیاں آ رہی ہیں، 50 سے 60 روپے کا یونٹ ہوگا بجلی کا، تو یہ ایک سیلاب ہے، اس کو آپ روکیں گے کیسے؟ دیکھیے بات بڑی واضح ہے، یہ کوئی حکومت برائے حکومت کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ پہلے پاکستان کو بچانے کا معاملہ ہے، اور پھر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے جانے کا پروسیس ہے۔ نواز شریف 100% اس میں بلیو کرتے ہیں، میں، میری پارٹی، اور مجھے یقین ہے کہ دوسری پارٹیاں بھی اسی سوچ کی حامل ہیں۔ اگر حکومت بنانے کا معاملہ ہو تو یہاں پر میں بیٹھ کے یہ ابتدائیہ بیان نہ کرتا، پھر میں کچھ اور بیان کرتا، لیکن میں صدق دل سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آج تاریخ کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اور اگر ہم نے اس چیلنج کا سامنا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں صدق کے دل کے ساتھ اپنا وی ہیو ٹو رائز ابو our likes and dislikes, above our own personal agenda and only work for the national interest. اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی، احتیاط سے کام لینا ہوگا، برداشت سے کام لینا ہوگا، حوصلے کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ یہ آپ جو بات کریں یہ مسائل آنے ہیں، اگر ابھی آئے ہیں تو کیا حکومت بننے کے بعد ختم ہو جائیں گے؟ یہ تمام جو لیور جو ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کے پاس نہ تیل ہے نہ گیس ہے، آپ امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے اگر آج بھی منڈی خدا نہ خواستہ اوپر جاتی تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کو دن رات کام کر کے آپ کو ایسے وسائل پیدا کرنے ہوں گے اندرونی طور پر، آپ کو ایسے مواقع پیدا کرنے ہوں گے اندرونی طور پر کہ جس سے کہ آپ نہ صرف اس کی جو منفی اثرات ہیں ان کو قابو پا سکیں، بلکہ آپ مثبت انداز میں ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکیں۔ نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ کو خبر پہنچ گئی ہے؟ چڑیا نے نہیں دیا آپ کو نا۔ دیکھیے یہ بات کئی دفعہ یہ آپ سوال کر چکے ہیں، اب اس کو دوبارہ آپ پالش کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال آپ کو جواب مل گیا آپ کو۔
देखिए बात ये है कि ये माजी में भी इस तरह के कंसर्न्स आते रहे हैं, और मैं सिर्फ बहस बराए बहस बात नहीं करना चाहता। जो यहाँ पर ऑब्जर्वर्स मौजूद थे, फाफिन की किस हद तक का उसकी क्रेडिबिलिटी है वो आप बेहतर जान सकते हैं। फाफिन के मुताबिक जिन हलकों पर ये ऑब्जर्वर्स गए, मेजॉरिटी वहाँ पर ये आज़ाद जीते, तो आप उससे अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन मैं अगर कोई बाहर का मुल्क कोई बात करता है तो उसको यानी मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी बात उन्हें की, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि काश हम ये देख लें कि गाज़ा में जो इस वक्त इंसानी सोच जो जुल्म हो रहा है, और 25,000 के लगभग बेगुनाह मुसलमान और वहाँ पर रहने वाले फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और हज़ारों बच्चे माँओं की गोद में वो दम तोड़ चुके हैं, उसके बारे में भी दुनिया की एक राय है। आप बैठे जी, आपने मेरा स्वेटर पहना हुआ है। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ, मेहरबानी, आप बैठे जी। नहीं, उसने अब बात मैं पूरी कर रही हूँ ना। जब शेर आ गया ना तो उन्होंने पूछा भी हुन की करना, उनका शेर आ गया हुन मैं की करना। हुन शेर ही है, हुन मैं की करना जी। कौन जी? जी, हकीकत है बिल्कुल। जी, खान साहब की गुजारिश ये है कि मैंने जो खान साहब की जो बात की है वो हक़ाइक़ पर मबनी की है। या तो मुझे कह दें मैंने कोई अपना इनके स्टे ऑर्डर इनको इनके ख़िलाफ़ नहीं दिया गया काउंटिंग के ऊपर, और बाद में आपने देखा वही हल्का इन्होंने 10,000 वोट, पहले 40,000 से जीता, फिर उसके बाद 11,000 वोट दोबारा जीता इन्होंने। मेरे हल्के कराची में उसकी वोट काउंटिंग रुक गई, मुझे नहीं पता, अल्लाह आलम, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि 30,000 वोट से मैं जीत गया था। इस तरह की बदतरीन धांधली हुई जनूबी पंजाब में। हमारे लोगों को मैं आपको बिला खौफ तरदीद बताता हूँ, उनको धमकाया गया कि छोड़ो PMLN और जाओ जाके दुपट्टा पहनो और जाके बनी गाला पहुँचो। ये हक़ाइक़ हैं। आप जो बात फरमा रहे हैं मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, अदालतों को लेट देम डिसाइड। बिल्कुल, अगर अदालत इंसाफ ऊपर फैसला करेंगे तो सताइश मिलेगी। ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल जी। वकास लेकिन वो शेर वाली बात मैंने मुकम्मल इसलिए की कि आपने आधी बात छोड़ी और पंजाबी में था, उन्हें कहा उन शेर आ गए, उन मैं की करना है, उन शेर नहीं करना है। जी जी, ये बात मुझे बताएं कि अवाम ने 2018 में अवाम ने बयानिया कबूल कर लिया था कि हमने कि शदीद धांधली हुई, लोगों ने हमें वोट दिए, आखिरी रात भी अपनी सीटें हमारी खिसकाई गई, मगर अब वो क्या हुआ, जिसके क्या कहते हैं जी अपना लाठी उसकी भैंस, ये है मामला। जी, ये आपका फार्मूला है? अच्छा, मीडिया में मैं आपको एक दिल की बात करूं, मुझे कोई टर्म चाहिए, मुझे पाकिस्तान की खुशहाली की टर्म चाहिए, बस मैं आपकी बात करूं।
عمر دراز بہت یہ سب سوال یہ ہے کہ ایک تو 2018 میں جو کچھ ہوا جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں RTS بند ہوا, اس بار جو ہے EMS بند ہو گیا, اس بار بھی سیٹیں نکالنے کا الزام تھا, اس بار بھی وہی الزام ہے. سر کون سا پیمانہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن کمیشن کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن 2018 سے شفاف ہو گیا ہے؟ دوسرا سوال لے لیں, کل دو استعفے آئے جہانگیر خان ترین کا اور سراج الحق صاحب کا. آپ نے ایک نعرہ لگایا مسلم لیگ نے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے گے نواز شریف صاحب. اس بار ظاہر ہے کینڈیڈیٹ کا اعلان تو آپ نے کرنا ہے, اگر وہ وزیر اعظم میں ابھی بھی اس پر قائم ہوں. جی اگر وہ نمبر پورا نہیں ہوتا تو کیا آپ اس سوچ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو بطور صدر اس پوزیشن پہ نہیں لے جا سکے استعفے کے بارے میں؟ یہ ایک تو آپ کا موازنہ جو ہے وہ اپنا میں بڑے ادب سے عرض کروں گا. پہلا آپ کا سوال کا جواب کو کیا پیمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں بھی دھاندلی کے الزامات لگائے گئے اور اب بھی لگائے گئے, تو کیا پیمانہ ہوگا کہ دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ایک تو یہاں پر جو انہوں نے خان صاحب نے سوال کیا, میں نے جواب کہ عدالت موجود ہے, اور دوسرا پیمانہ جو کہ آپ کے پاس ہے بطور ایک ریفرنس کے, 2015 میں پریزیڈنٹ علوی کی ٹویٹ آپ اٹھا لیں, اس پہ لکھا انہوں نے, میرے پاس شاید ہوگا, ایک سیکنڈ خیال ہے, معافی چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ میں مجھے دے دیں. جی انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا 2015 میں پریزیڈنٹ علوی نے کہ 35 پنکچر کا الزام بے بنیاد تھا, اور مجھے اس کے اوپر بہت افسوس ہے. یہ پر ہے میرا خیال, مجھے اس کو بڑا افسوس ہے. یہ میں پڑھ دیتا ہوں, یہ دیکھیں خان صاحب, آپ دیکھیے ادھر ذرا, میں پڑھ دیتا ہوں. ڈاکٹر عارف علوی, it is time to apologize for 35 punctures. Many rumors regarding source of information and content were afloat and I believed some of them. یعنی معذرت کر رہے ہیں, اپولوجائز کر رہے ہیں, اور یہ ٹائم ہے ان کا 10:35 پہ, اور جولائی 2015 کی تاریخ. انہوں نے بطور صدر تسلیم کیا کہ یہ بہت بھونڈا بے بنیاد الزام تھا 35 پنکچر کا. اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ بدترین قسم کے دھاندلی ہوئی 2018 میں. اور پھر میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا میری استدعا ذرا سن لیجئے گا. پھر 4 سال میں دیکھیے, 4 سال میں کچھ اگر کارکردگی ہوتی تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہاں پر اس کا تسلیم کرتا کہ ہاں جی دھاندلی ہوئی, دھاندلی کی پیداوار یہ حکومت آئی, لیکن اس سے واقعی وہ $300 بلین نہیں $3 ارب لے ہیں یا $30,000 لے ہیں. دھاندلی ہوئی, وہ 1 کروڑ نوکری نہیں, وہ 1,000 نوکری انہوں نے دے دی. دھاندلی ہوئی, 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے, 5 لاکھ گھر بن گئے. دھاندلی ہوئی, مگر اتنی وہ انڈے مرغیاں جو تھیں وہ انہوں نے دینی تھی, وہ اتنی تو نہیں دے سکے, وہ اتنی انہوں نے دے دی. دھاندلی ہوئی, وہ لنگر خانے انہوں نے بنانے کا جو اعلان کیا, وہ اتنے لنگر خانے انہوں نے ملک میں بنا گئے, اور بھوک افلاس اور غربت ختم ہو گئی. تب تو بات تھی. نواز شریف نے 2013 کے الیکشن میں کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, صرف ایک بات کی تھی, اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا, میں کوشش کروں گا. اور رب کو ایسا منظور ہوا, پتہ نہیں کون سے وقت میں نواز شریف نے بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی, جو 7 آسمان کراس کر کے قبول ہو گئی, اور قوم کو 20 گھنٹے کے اندھیرے سے نجات مل گئی. وہ نواز شریف کا دور تھا جب اس ملک میں ترقی اور خوشحالی کے بے پناہ منصوبے آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں. اس کا اس کے مینار نظر آئے آپ کو. وہ نواز شریف کا وہ دور تھا جب سی پیک آیا اور $35 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی. مجھے دھاندلی کی پیداوار حکومت, اگر کرپشن کا خاتمہ, چلو انہوں نے 90 دن کہا, وہ 90 دن چھوڑ دیں, وہ 1 سال میں 2 سال میں کرپشن ختم کر دیتے یا کم کر دیتے تو میں کہتا کہ ہاں جی انہوں نے کرپشن کم کی. مگر اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اٹھا لیں ریکارڈ,
ان کی جو اپنا جو جرمنی کا برلن کا اس میں کیا کہ 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت سنبھالی کرپشن پاکستان کی تاریخ کے عروج پر تھی 141 اس کا CPI تھا CPI اور جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہ کرپشن کا جو CPI تھا وہ کم ہو کر 117 پہ آ گیا اور جب دھاندلی کی حکومت دوبارہ آئی تو دوبارہ وہ پاکستان کے عروج پر 117 سے پہنچ کر وہ آسمانوں سے باتیں کرنے کی 140 پہ چلی گئی اور جب اس خادم کی حکومت آئی 16 مہینے کی 1 سال اور 4 مہینے کی 13 پارٹیوں کے اجتماعی قوت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا رحم کیا کہ ہماری جو خطائیں معاف کی اور یہ دوبارہ 1 سال میں یہ 140 سے 133 پہ آ گئی. تو اگر 1 سال کی ایوریج کو لیں وہ 7% بنتی ہے. میاں نواز شریف کے زمانے میں وہ کوئی 4.5 پونے 5 سالانہ بنتی تھی, وہ 1 سال میں ہم نے 7% کم ہوئی. اس میں میری کوئی کارکردگی نہیں, میں ایک عاجز خطا کار آدمی ہوں, لیکن کوشش کی 13 پارٹیوں کے ساتھ مل کر کہ کم از کم کرپشن ہو اور ملک آگے چلے. تو یہ ہے معاملہ. آج ہمیں آگے چلنا ہے, نہ کہ پیچھے کی طرف دیکھنا ہے. اچھا, گزارش یہ ہے, دیکھیں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 2013 میں جب مینڈیٹ آیا تھا تو ہم I'm sorry I have to speak in Urdu, but if you have any question in English, I'll try to answer it. کوئی مسئلہ نہیں, کہتی کوئی مسئلہ نہیں. پھر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو میں آپ کو یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت میں اس کا گواہ ہوں, KPK کے ہمارے کچھ زعماء اور کچھ دوسری پارٹیوں کے زعماء, نام میں کسی کا نہیں, انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے, ہم یہاں پہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, کوئی ایشو کوئی نہیں ہے. سینٹر میں آپ کی گورنمنٹ میجورٹی ہے, پنجاب میں آپ کی میجورٹی, یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے. اور سچی بات ہے, میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا نہیں شہباز, ہم نے یہ کام نہیں کرنا. PTI نے ہمیں بہت جو کچھ کہا الیکشن کیمپین میں, چور ڈاکو دن رات کہتے رہے, مگر یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر وہ جس طرح میں نے ابھی کہا یہاں پہ, اگر یہ آزاد منچ جو ممبرز ہیں اگر اپنی گورنمنٹ بنا سکتے بڑے شوق سے بنائیں. میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں, PTI کو ان کا لارجسٹ پارٹی وہ بنائیں, اگر بنا سکتے ٹھیک, نہیں بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے. یہ ہے, یہ اس کی بیک گراؤنڈ, میں اس کا گواہ ہوں, خود چشم دید اس میں شامل تھا اس پورے ڈسکشن میں. اب آ جائیں آزاد ممبر, جو یہ آئینی حق ہے. اگر PTI کو بعض لوگ ان کی مرضی کے خلاف دوپٹے پہنا کر 2018 میں ان کو جبر کے ساتھ بنی گالا لے جایا گیا, بلاخر آپ یہ تو کہیں گے نا ان کو ایک قانونی بات تھی, جبر کو کوئی نہیں پوچھے گا, وہ ایک قانونی بات تھی. آج اگر لوگ اپنی خوش دلی سے بلوچستان سے آ کر, KP سے آ کر یہاں پر وہ ہمیں جوائن کرنے کو تیار, تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیے, یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے, لیکن ہم بطور جماعت PMLN, میرے لیڈر نواز شریف اور یقیناً دوسری پارٹیاں
اگر یہ الحاق ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی خلوص دل کے ساتھ شبانہ روز کوشش کریں گے, محنت کریں گے, جان لڑائیں گے پاکستان کی استقامت کے لیے, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. اور سب سے بڑا چیلنج یقیناً وہ آپ کو پتہ ہے, وہ ہماری معاشی جو اس وقت بدحالی ہے, جو چیلنجز ہیں, اور یقیناً پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحکام اور امن, اس کے لیے ہم جان لڑائیں گے. اور سب کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم دعوت دیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کے جو چیلنجز ہیں, بیرونی جو چیلنجز ہیں, سب اپنی انا کو ایک طرف رکھیں گے, انا پرستی کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور بغل گیر ہوں گے. اور پاکستان کے لیے یہ ریوڑیاں بانٹنے کے لیے ریوڑیاں ہیں نہیں کوئی, دولت پیدا کرنے کے لیے, غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جو وسائل پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, ان کو ہم دوبارہ جنریٹ کریں اور پاکستان کو دنیا کو دکھائیں کہ یہ ملک ہے, بالآخر یہ بھی جاگ گیا ہے. Yeah, I want to be very clear. Let there be no doubt about it, and make no mistake about it. That Pakistan is at a point, our economy is at a point where we will have to go for another IMF package, and without delay. I want to make it very clear, whether it's a coalition or some other arrangement, whatever. It is the need of the hour that we have to go for IMF package. There is no escape, there is no alternative to it. And then we should work hard and strengthen our foundation and work overtime and untiring efforts through sacrifice and hard efforts. Inshallah, God willing, we will find our direction. شکریہ, آپ نے اس کو کوالیفائی نہیں کیا. سننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکا, اس کی کیا وجوہات ہے, اور جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, تو اس میں کہاں کمی بتائی ہوئی, کوئی الیکشن کمپین میں خرابی آئی ہے, جی الیکشن کمپین میں کوئی خرابی آئی ہے, سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے یا بیانیے کا کوئی مسئلہ ہے, اس بارے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا. جی مہربانی, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی. میاں نواز شریف نے کیمپین کو بھرپور طور پر چلایا اور ہر جگہ پہنچے, اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم نے کینڈیڈیٹس کی تلاش میں بھی اسی کمرے میں, آپ جانتے ہیں, ایک بھرپور کوشش کی. اب جو عوام نے جو ووٹ دیے وہ آپ کے سامنے ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور اگر یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 2018 میں بھی کیمپین چلی, 2013 کی بھی کیمپین تھی, اور اس کیمپین کو جب سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ 35 پنکچر نہیں لگے, پریزیڈنٹ علوی کی میں نے ٹویٹ پڑھ دی, اور ہمیں کس طرح رگیدا گیا, بدنام کیا گیا, اور ہم نے خدمت کر کے دکھائی. 2018 میں تمام تر پروپیگنڈا کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے عوام نے بھرپور ووٹوں سے نوازا. پنجاب میں میجورٹی تھی اور وفاق میں, اگر اب میں کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید, کہ ہم لارجسٹ پارٹی ہم تھے. آج اس 2024 کے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں, یہ میرے پاس مکمل میرے پاس موجود ہیں, پی ایم ایل این کو جو ووٹ ملے 2008 کے الیکشن میں, 18 کے الیکشن میں,
وہ تھے نہیں سوری 2018 میں ہمیں ملے 12.9 ملین اور 2024 میں ملے 14 ملین. پی ٹی آئی کو ملے 16.9 ملین 2018 میں اور 2024 میں ملے ان کو 17.8 ملین. ہمیں ملے 14 ملین. سن لیں, پیپلز پارٹی کو ملے 6.9 ملین 2018 میں, اب ملے 8.2 ملین. انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ 6.9 ملین کو ملے. اب اگر آپ دیکھیں نا, وہ میں آئینی بات کر رہا ہوں, جمہور کی بات کر رہا ہوں, قانونی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ انڈیپینڈنس کو پی ایم ایل کے ساتھ ملا دیں جو ان کا حق ہے, تو ہمارے جو ووٹ پڑے وہ پی ٹی آئی سے کسی صورت کم نہیں ہے. اب رہی بات کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہر گئے بدقسمتی سے, انہوں نے پوری کیمپین چلائی, اللہ کو منظور ایسا تھا کہ وہ انہوں نے اللہ کو منظور ایسا تھا کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی آپ تائید کریں کہ ایک اعلیٰ ظرف دکھایا کہ جی میں اپنی شکست مانتا ہوں اور سردار لطیف کھوسہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہی ہے اسپورٹس مین شپ, یہی ہے جمہور. یہ نہیں کہ میں جیت گیا تو بڑے شفاف, میں ہار گیا تو جناب 35 پنکچر اور دھرنے اور لانگ مارچز اور جلاؤ گھراؤ. بس یہ فرق ہے. دیکھیے یہ اپنا ملاقات 2 ہوئی ہیں بالکل, اور مزید چند ہوں گی, اور جب بھی جو ہی کوئی فیصلہ ہوتا ہے انشاءاللہ قوم کے سامنے آ جائے گا. میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ وسیع تر قومی مفاد میں ہمیں سب کو مل کر بڑھنا ہوگا. یہ بات وزارتوں کی نہیں ہے, مزے لینے کی نہیں ہے. یہ اٹس اے جرنی آف ٹیئرس, بلڈ اینڈ سویٹ. دیکھیے 2013 سے 18 تک مجھے بتا دیں کہ پی ٹی آئی کو کسی نے چونٹی بھی کاٹی وفاق میں یا یہاں پر پنجاب میں جہاں پر ہمارا مینڈیٹ تھا. 2018 سے لے کے 2022 تک کیا ہوا وہ میں داستان یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا کہ میں یہاں پر سمپتی حاصل کروں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کس طرح ہمیں چن چن کر دیوار سے لگایا گیا, کس طرح عدل اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, کس طرح آرڈیننس جاری کیے گئے کہ جی ریٹائرڈ ججز لگا دیں اور ان کو سزائیں دلوائیں اور زندانوں کے پیچھے ان کو دھکیل دیں. کس طرح خواتین کے ساتھ کیا کچھ ہوا. اور ہم نے ان تمام چیزوں کو بڑے اپنا صبر سے تحمل سے برداشت کیا, اور یہ آپ کے سامنے حقائق ہیں. میں کوئی آرام کہانی تو سنا نہیں رہا. ان 4 سالوں میں کیا کچھ نہیں ہوا. جاری مقدمات بنائے گئے. مجھے آپ بتا دیں کہ میں نے ان 16 ماہ میں کوئی ایک مقدمہ بنایا ہو, کسی کو میں نے خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہونے کی دور کی بات ہے اجازت بھی دی ہو, کوئی اشارہ بھی کیا ہو. یہ نواز شریف کی سیاست نہیں ہے, یہ ہماری سیاست نہیں ہے, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ دوسری سیاسی پارٹیوں کی سوچ ہے. یہ فاسسٹ سوچ ہے, یہ تباہ کن سوچ ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. اس کا خاتمہ جمہور کے ذریعے کرنا ہوگا. یہ حقیقت ہے نا جی, یہ کوئی بات
पार्टी ये चाहेगी कि उनका जो मंशूर है वो इम्प्लीमेंट देखिए कैसे ये कर पाएंगे? देखिए जो मंशूर हमने दिया है, आप जो बात करें जो वादा किया इंशाअल्लाह वो निभाना पड़ेगा। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, नताइज अल्लाह के हाथ में। सलीम शेख साहब सियासी इस्तेकाम कदूरत नफ़रत ख़त्म करने का ये अहम तरीन मौका है और हर घड़ी उसका इंतज़ार कर रही है और ये कौम की पुकार है। और उसके लिए हमें, मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी ज़ाती अना परस्ती, ये गाली गलोच, ये इल्ज़ाम बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का ख़ात्मा करना होगा और मुल्क को हमें गुलो गुलजार बनाना होगा। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, मैं बताऊँ आपको। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी।